دوستو خان سمیع اللہ خان کہتے ہیں کہ بابری مسجد کے حوالے سے افسوسناک خبر یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مسجد کی جگہ پر غاضبانہ رام مندر کے بھومی پوجا کی مناسبت سے جو ٹویٹ کیا تھا انگریزی میں وہ بورڈ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد وہ ٹویٹ صرف اردو میں واپس کیا گیا ہے۔ اردو میں جنرل سیکرٹری آف بورڈ کا موقف باقی ہے، البتہ دباؤ میں آ کر انگریزی والا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا گیا ہے۔ بورڈ کا یہ موقف جنرل سیکرٹری مولانا ولی الرحمان صاحب کی طرف سے جاری ہوا تھا۔ موقف بڑا بے لاگ اور ایمانی جرأت مندانہ کا ترجمان تھا، جس میں مسجد کی واپسی کا عہد اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر سخت تنقید تھی اور بے باک تھی سمیت کئی لوگوں نے جو بعض معاملات میں اختلاف بھی کرتے ہیں۔ ہم سب نے بورڈ کے اس موقف کا استقبال کیا، اس کی اشاعت بھی کی اور لیڈرشپ کی اس انداز کو باعزت انداز کو ہم سب نے تسلیم کیا۔ بورڈ کے اس موقف پر پہلی مرتبہ بڑے برے انداز میں ہم نے سنگھیوں اور بھاجپائی ٹولے کو بلبلاتے دیکھا۔ کیا نیتا، کیا منتری، کیا ایم ایل اے، کیا آر ایس ایس ورکر، سب کو اس جرأت نے زبردست کچوکے لگائے، سب مچل کر اس پر ہنگامہ کر رہے تھے۔ لیکن دوستو سمیع اللہ خان کہتے ہیں کہ آج ایک دن بعد ہی یہ موقف ٹویٹر آفیشیل سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے اس موقف کو کھلے دل سے استقبال کیا تھا، ویسے ہی یہ موقف ہٹا لینے کے بعد یہ عرض کرتے ہیں کہ بورڈ نے ٹویٹر آفیشیل سے اسے ڈیلیٹ کر کے ایک طرف یہ واضح کر دیا ہے کہ موجودہ ہندوستانی ظالموں، ہندوتوا، آر ایس ایس اور بھاجپا کے اسلام دشمنوں سے ٹکر کی لڑائی لڑنے کے لیے مستعد نہیں ہے۔ وہی یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا واضح طور پر سنگھیوں کے لیے چراغاں کرنے کا سبب ہے۔ جب ہم مسلمانوں کے سب سے بڑے پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بابری مسجد کی حمایت میں آفیشیل موقف ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں، تو ایسے کمزور ترین لیڈرشپ والی قوم کا ہمارے سامنے مقابلہ ہی کیا ہے۔ آپ نے جو ٹویٹ دوبارہ اردو میں کیا ہے وہ اب صرف اہل اردو کو تھپکی دینے کے لیے ہے۔ انگریزی کا مرکزی ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے آپ موقف کی سابقہ حیثیت کو کھو چکے ہیں۔ اردو میں آپ کن لوگوں کو سنا رہے ہیں؟ رام مندر بنانے والے اردو پڑھتے ہیں اور انگریزی میں ڈیلیٹ اور اردو میں کرنا مطلب عام مسلمانوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ دوست سمیع اللہ خان آگے کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بزدلی کی اس اعلیٰ ترین مظاہرے کے پیچھے بورڈ کے اسی شخص ظفریاب جیلانی کا ہاتھ ہے۔ وہ پورے دن ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہتے رہے کہ ٹویٹ غلط ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہوگا۔ اس کے بعد ٹائمز آف انڈیا نے بھی جیلانی کے حوالے سے خبر لگائی ہے۔ جیلانی کہتے ہیں کہ بابری مسجد کے متعلق بورڈ کا دیا گیا اسٹیٹمنٹ غیر ذمہ دارانہ ہے، ہم اس کو واپس لے رہے ہیں۔ جبکہ اسٹیٹمنٹ بابری مسجد پر ہر مسلمان کا یہی ہے۔ اگر ظفریاب جیلانی کو بورڈ کے موقف سے اتفاق نہیں تو وہ بورڈ میں کیوں ہے؟ ظفریاب جیلانی وہ شخص ہے جس نے بابری مسجد کے کیس کو اپنی نااہلی اور سنگ پرستی کی وجہ سے کمزور کرنے کی پوری کوشش کی۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ بورڈ کے حیدرآباد اجلاس میں ایڈوکیٹ محمود پراچا نے جب پورے مجمع میں ظفریاب جیلانی کی کمزوریوں کو گنانا شروع کیا تو جیلانی صاحب غصے سے بھی بھر گئے اور مولوی محفوظ رحمانی کے ذریعے سے محمود پراچا خاموش کرایا گیا۔ کویتی وکیل کا معاملہ خواہ کیسا بھی ہو لیکن اسے بھی بدتمیزی سے جیلانی صاحب نے جواب دیا۔ بورڈ کی طرف سے کی جانے والی جرأت مندانہ ٹویٹ کو اس لیے ڈیلیٹ کیا گیا تاکہ جیلانی اپنی سنگی دوستوں اور آقاؤں سے یہ کہہ سکے کہ مسلمانوں کے حوصلے جو غلطی سے 2 دن کے لیے بلند ہو گئے تھے دوبارہ دفنا دیے گئے ہیں۔ ٹویٹ پر سنگیوں کا غصہ پھوٹنے کے بعد ظفریاب جیلانی اور کمال فاروق ایکٹیو ہو گئے کیونکہ جیلانی کے تعلقہ سنگیوں سے ہے۔ چنانچہ ہماری معلومات کے مطابق ظفریاب جیلانی بورڈ کے اعلیٰ سطحی عہدیداروں کے نام ڈرانے والا پیغام بھیجا ہے۔ اس موقف کی وجہ سے سپریم کورٹ کے گستاخی کا مقدمہ ہوگا، جس میں پھر بڑے عہدیدار بھی دباؤ میں آئے جن کا نام ذکر کرنا بڑی بے ادبی شمار ہوں گی۔ بورڈ میں یہ باتیں شروع ہوئی ہے کہ نفس موقف سے رجوع کیا جائے، جس سے جنرل سیکرٹری رحمانی صاحب نے انکار کر دیا ہے کہ وہ اپنا بیان واپس نہیں لیں گے، جس کے بعد یہ ہوا کہ چلو انگریزی والا ٹویٹ ہی ڈیلیٹ کر دو۔ یوں ٹویٹ ڈیلیٹ ہوا اور بورڈ کی طرف سے جیلانی صاحب حکمرانوں کی خدمت میں یہ عملی پیغام بھیج دیے کہ اب ہم آپ ہی کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کے مطابق رد عمل کریں گے۔ کل ملا کر قوم کے سب سے مضبوط سمجھے یا کہے جانے والے بورڈ کی لیڈرشپ اپنے ایک ٹویٹ کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکی۔ جو لوگ اس حد تک سمے اور ڈرے ہوئے ہیں وہ ہمیں کتنا سہارا دے سکتے ہیں، پر عاشب حالات ہے بورڈ کا ٹویٹ ڈیلیٹ کروا کے ایک نئی مصیبت کو جنم دیا ہے۔ اب سنگیوں کے حوصلے مزید شباب پر ہوں گے، اب ان کی طرف سے آپ پر مزید دباؤ بنایا جائے گا جس کا بوجھ پھر سے اس مظلوم قوم کے حصے میں آئے گا۔ بورڈ کو چاہیے کہ وہ خود اپنی موقف پر برپا ہونے والی
तूफान और इसके बाद उन्हें पीछे क्यों हटाना पड़ा है, इसकी मुकम्मल वजाहत पेश करे, अपनी हकीकी सिचुएशन वाजे करे। जरूरी है कि अली मियां नदवी, कारी तैयब और अमानतुल्लाह रहमानी रहमुल्लाह के बोर्ड को जिन लोगों ने इस हाल को पहुंचाया, इनसे पर्दा उठाया जाए। किन लोगों की पॉलिसी से संघियों को शोरी और गैर शोरी तौर पर बोर्ड के जरिए फायदा पहुंचाया है। अब ये मंजर पर आना चाहिए। 3 तलाक के बाद बाबरी मस्जिद की भी हार, नाकामियों पर बेलाग एहतसाब बहुत जरूरी है। जबकि इस बोर्ड में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं हुक्मरानों का मौक़िफ़ लेकर। बोर्ड के अंदर मौजूद संघीय अमले को बाहर किया जाए, जिन्होंने पूरी कोशिश की है कि बोर्ड का वकार मुजर्रुह हो जाए और बोर्ड अपनी मौत मर जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से समीउल्लाह खान ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इस वजह से बाबरी और आया सोफिया जो मस्जिद पर ट्वीट किया गया था, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इस वजह से उन्होंने डिलीट किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया हो। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।